تصور کریں کہ آپ زاگرس پہاڑی سلسلے کی ایک 300 فٹ گہری سیاہ گرینائٹ چٹان کے اندر کھڑے ہیں، جہاں زمین سے 100 میٹر نیچے ایران کا سب سے بڑا راز دفن ہے۔ ایک ایسا پراسرار ایٹمی قلعہ جس کے لوہے کے دروازے پر عالمی ایٹمی ایجنسی کا کوئی اہلکار آج تک قدم نہیں رکھ سکا ہے۔ امریکی بمبار طیارے فردو، اصفہان اور ناتنز کو تو 2025 کی جنگ میں خاک میں ملا چکے ہیں، لیکن ایران کا یہ سب سے خطرناک ایٹمی اڈا اب بھی اچھوتا اور محفوظ ہے۔ کوہ کلنگز لا یعنی پک ایکس ماؤنٹین۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جب لبنانی صدر جوزف اون کی موجودگی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے 90 منٹ کی ہنگامی ملاقات ہوئی تو بند کمرے کی اس میٹنگ میں غزہ، لبنان، سعودی عرب اور سب سے بڑھ کر اسی پک ایکس ماؤنٹین کے ایسے نقشے سامنے رکھے گئے جنہیں دیکھ کر واشنگٹن کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ آخر اس پہاڑ کے پیٹ میں ایسا کیا پک رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم بہت جلد اس پہاڑ پر امریکی تاریخ کا سب سے بڑا بم گرانے والے ہیں، اور نیتن یاہو کیوں ٹرمپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ آج کے اس ولاگ میں ہم پک ایکس ماؤنٹین کی سائنسی راز کے بارے میں بات کریں گے، امریکی بم GBU-57 کی ناکامی کی بات کریں گے، اور ٹرمپ نیتن یاہو ملاقات کے اندرونی سیاسی کھیل کی پوری سچی داستان آپ کو بیان کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ولاگز اور میں ہوں رامین سید۔ ناظرین، جب جون 2025 کی 12 روزہ جنگ کے دوران آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی 3 بڑی ایٹمی سائٹس پر بمباری کی تھی تو واشنگٹن کو یہ لگا تھا کہ انہوں نے تہران کا ایٹمی خواب ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ لیکن امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کے تب ہوش اڑ گئے جب سیٹلائٹ تصاویر نے تہران سے 140 میل جنوب میں نتنز ایٹمی کمپلیکس سے محض 1.5 کلومیٹر دور ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس جگہ کو فارسی میں کوہ کلنگز لا کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہاڑ جسے کلہاڑیوں اور پک ایکس سے کاٹا گیا۔ اب پینٹاگون اسے پک ایکس ماؤنٹین پکارتا ہے، اور اس کہانی کا آغاز 2020 میں ہوتا ہے جب نتنز کی سطح زمین پر موجود سینٹریفیوج بنانے والی ورک شاپس پر پراسرار سائبر حملے اور دھماکے ہوئے تو ایرانی ایٹمی حکام نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی ایٹمی ورک شاپس زمین کی سطح پر نہیں بنائیں گے۔ ایرانی انجینئرز نے سینٹرل ایران کے بنجر اور سخت گرینائٹ چٹانوں کو کاٹ کر 1 مربع کلومیٹر کا ایک وسیع زیر زمین شہر تعمیر کر لیا۔ اس پہاڑ میں 2 بڑی سرنگیں، 4 خفیہ داخلی راستے اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا ایک مضبوط جال بچھایا گیا ہے۔ آئیے یہ کہ سربراہ رافیل گروسی کے مطابق ان کی کسی انسپیکٹر کو اس کے اندر جانے نہیں دیا گیا، یعنی یہ پہاڑ اب ایک بلیک ہول بن چکا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج یعنی امریکہ اسے بم سے کیوں نہیں اڑا دیتا؟ یہیں سے پینٹاگون کے کمانڈرز کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ امریکی فوج کے پاس دنیا کا سب سے طاقتور 30,000 پاؤنڈ کا GBU-57 بنکر بسٹر بم موجود ہے جو B-2 اسٹیلتھ بمبار سے گرایا جاتا ہے، لیکن امریکی دفاعی ڈیٹا کے مطابق یہ بم زیادہ سے زیادہ 60 میٹر گہری مٹی یا کانکریٹ کو چیر سکتا ہے، جبکہ پینٹاگون کے ریڈار بتاتے ہیں کہ ایران نے پک ایکس ماؤنٹین کو گرینائٹ کی چٹانوں میں 80 سے 100 میٹر گہرائی میں کھودا ہے، یعنی یہ بم اگر گرایا بھی جائے تو یہ اوپر صرف ایک گڑھا تو بنائے گا، لیکن 100 میٹر نیچے محفوظ رومز میں گھومتی ہوئی ایرانی سینٹریفیوجز کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ امریکی جرنیلوں کے 1-2 پنچ کی تجویز، جس میں ایک ہی سوراخ پر مسلسل 2 بم گرائے جاتے ہیں، وہ بھی اس سخت گرینائٹ چٹان کے سامنے ناکام نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو ٹرمپ کے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو یہ بتایا کہ ہم بنیادی طور پر مواد کا تعاقب کر رہے ہیں اور اصل کھیل وہاں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس 60% تک ریفائن شدہ یورینیم کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو ایٹم بم کے لیے درکار 90% کے بالکل قریب ہے، لیکن یہ مواد فی الحال بمبار سائٹس پر پڑا ہوا ہے۔ تو اگر ایران نے اپنے سینٹریفیوجز کے نئے کیسکیڈز اس پک ایکس ماؤنٹین کے اندر چلا دیے تو وہ چند ہی ہفتوں میں 90% ویپن گریڈ یورینیم تیار کر کے 3 سے 4 ایٹمی وار ہیڈز بنا سکتا ہے۔ اور اس کھیل میں سب سے بڑا سسپینس یہ ہے کہ 28 فروری کو جنگ کے پہلے لمحے میں آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نے نئے سپریم لیڈر کی حیثیت سے باغ ڈور سنبھالی۔ مرحوم خامنائی نے ایٹم بم کے خلاف ایک مذہبی فتویٰ دے رکھا تھا، لیکن مجتبیٰ خامنائی نے ایٹم بم بنانے یا نہ بنانے پر مکمل پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔
تو اسی خوف کے ماحول میں منگل کے روز واشنگٹن کے اوول آفس میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو ٹرمپ سے ملنے وائٹ ہاؤس پہنچے۔ اس ملاقات سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ نتن یاہو پر سخت غصہ ہے انہیں، اس بات کا انہوں نے اظہار کیا۔ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ پک ایکس پر کیا ہو رہا ہے، لیکن نتن یاہو مجھے اس کی انٹیلیجنس رپورٹس میڈیا میں دکھا کر مجبور کر رہے ہیں تاکہ میں اس جنگ میں الجھا رہوں۔ جب مجھے پتا ہے تو اسے پوری دنیا میں نشر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ٹرمپ کے اس غصے کی وجہ سے نومبر 2026 میں آنے والے امریکی مڈ ٹرم الیکشنز ہیں۔ اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ ہے۔ امریکہ میں معیشت کی حالت خراب ہے، یہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے۔ تازہ ترین سروے یہ بتاتا ہے کہ امریکی عوام میں اسرائیل کی حمایت کے تاریخی سطح پر کمی آئی ہے۔ اب سپورٹ نہیں کرتے امریکی اسرائیلی لابی کو۔ وائٹ ہاؤس کے باہر جو احتجاج کرنے والے مظاہرین ہیں وہ یہ بینرز اٹھا کر کھڑے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں کہ نتن یاہو تم ظالم ہو۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی نتن یاہو پر مسلسل تنقید کر رہے تھے اور انہوں نے یہ وارن بھی کیا تھا کہ دنیا کے لیڈرز میں ٹرمپ ہی اب اسرائیل کا واحد دوست بچا ہے۔ اوول آفس کے اندر 90 منٹ تک بند کمرے میں کیا ہوا؟ نتن یاہو نے ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے امریکہ کے سیاسی اور سفارتی مطالبات کے سامنے سر جھکا دیا۔ نتن یاہو نے ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ غزہ میں امریکی امن کوششوں کو خراب نہیں کریں گے۔ اسرائیلی کابینہ نے رفح کے علاقے میں مراکش اور یوگینڈا جیسی بین الاقوامی فورسز کو داخل ہونے کی منظوری دے دی ہے۔ لیبنان کی سرحد پر لیبنانی فوج کو تعینات کرنے کے پائلٹ پروگرام پر اتفاق ہوا، جس کے اگلے مذاکرات روم میں ہوں گے۔ ٹرمپ نے لیبنانی صدر جوزف آن کی موجودگی میں ہی پک ایکس پر بمباری کا اشارہ دیا۔ دونوں لیڈرز نے خلیجی ممالک کے ساتھ ابراہیمی معاہدوں کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ جب نتن یاہو سے یہ تمام امریکی مطالبات مان لیے گئے اور انٹیلیجنس رپورٹ سامنے رکھیں تو ٹرمپ کا لہجہ بالکل بدل گیا۔ انہوں نے صحافیوں کے سامنے آ کر کھلم کھلا دھمکی دے دی کہ ہم بہت جلد پک ایکس ماؤنٹین کے علاقے کو نشانہ بنانے والے ہیں اور وہاں بہت بھاری بمباری کی جائے گی اور ایران اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، پک ایکس کا اثر صرف نتنز تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ اس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایران کے مطابق ان کے واحد وہ شہر ایٹمی پاور پلانٹ کے قریب بمباری کی گئی، اگرچہ روس کا بنایا ہوا ری ایکٹر محفوظ ہوا۔ امریکہ نے ایران کی درخوین ایٹمی سائٹ کے اس خالی علاقے پر بمباری کی جہاں نیا پلانٹ بننا تھا، اگرچہ IAEA کے مطابق وہاں ایٹمی مواد نہیں تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے متحدہ عرب امارات کے باراکا ایٹمی پاور پلانٹ پر حملوں کا انتباہ دیا اور یمن کے حوثی سرخ سمندر میں سعودی تیل کے جہازوں کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پک ایکس ماؤنٹین اب واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک ایسا ایٹمی قلعہ بن چکا ہے جسے نہ تو بموں سے اڑایا جا سکتا ہے اور نہ ہی سفارتکاری سے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جلد اس پہاڑ کے راستوں کو بمباری سے بلاک کر دیں گے، لیکن 100 میٹر گہرے پتھر کی گود میں چھپی سینٹری فیوجز کو تباہ کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے پک ایکس ماؤنٹین پر حملہ کر کے ایک نئی تباہ کن جنگ چھیڑ دیں گے یا ایران ایک نئی ایٹمی طاقت بن کر ابھرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔